کی تاریخ ہے، کس طرح جماعت احمدیہ علیحدہ ہوئی، کس طرح فتووں پر مجبور ہوئی، اور پھر جو فتویٰ دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ دیکھیے اور یہ زبانیں دیکھیے ان لوگوں کی. حد ہوتی ہے کسی انسان کے اندر، کوئی تو شرافت کی رمق رہنی چاہیے. باقی اتنا جھوٹ، اس قسم کا کذب، اس قسم کا اختراع ناس کو جماعت احمدیہ رات جھوٹ بول بول کر مشتہر کیا جا رہا ہے، اور اصل جو اشتہار کی باتیں ان سے چھپائی جا رہی ہیں. پھر کہتے ہیں وہاں سے حکومت روکے گئے تو پھر تنگ آ کر مسجد بنانے کی اجازت مانگی. تب کہتے ہیں تم مسجد بناتے ہو ہم گرائیں. تب مرزا نے ان کو کہا کہ صبر کرو، میں لوگوں سے صلح کرتا ہوں، اگر صلح ہو گئی تو مسجد بنانے کی کچھ حاجت نہیں. حد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر. فرماتے ہیں میں اب بھی صلح کی کوشش کرتا ہوں، اگر صلح ہو گئی تو مسجد بنانے کی کچھ حاجت نہیں. اور نیز اور بہت قسم کی ذلتیں اٹھائیں، معاملہ برتاؤ مسلمان سے بند ہو گیا، عورتیں منکوحہ اور مخطوبہ بوجہ مرزائیت کے چھینی گئی، مردے ان کے بے تجہیز و تکفین اور بے جنازہ گھروں میں دبائے گئے وغیرہ وغیرہ. تو قذاب قادیانی نے یہ اشتہار مصادرت کر دیا. اظہار مخادرت مسیلمہ قادیانی بحوالہ اشتہار مصالحت پولوس ہوگا پولوس ثانی الملقب با کشت الغشا عن ابصار اہل الامام 1901 1319. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں لیکچر لدھیانہ 1947 میں جب جوابی فتویٰ صادر فرمایا تو دیکھیے کس طرح وہ قرآن کے حدود کے اندر اور ان تمام احتیاطوں کے ساتھ ہے جن کا قرآنی تعلیم فرماتے ہیں. اس وقت مسلمان اسلم نام میں تو بے شک داخل ہے مگر آمنا کی زیر میں نہیں. اور جب یہ فرمایا تو اس کے تمام مضمرات فرما دیے، ایک کوزے میں پورا دریا بند فرما دیا. یعنی احمدیوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کے معاملات میں، جس حد تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے معاملے میں گئے جن کو خدا نے خبر دی تھی کہ فلاں لوگ مسلمان ایمان نہیں لائیں. یعنی تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ ان کو مسلمان کہنے سے روکو یا یہ مطالبہ ہی کرو، بلکہ یہ بھی حق نہیں کہ ان کو مومن کہنے سے روکو یا اس کا مطالبہ کرو. ان شرائط ان حدود کے اندر تاریخ نے جو یا سنت نبوی نے جو اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالی ہے، اس کی روشنی میں تمہیں یہ حق ہے کہ ان کو غیر مسلم سمجھو، غیر مومن سمجھو. اور غیر مسلم کا حق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوگا. پھر روحانی جلد 2268 پر یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہہ رہا آخر کافر ہو جاتا ہے، جبکہ 200 مولوی نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے اوپر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اور انہی کے فتویٰ سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا نہیں. تو پھر میں کیسے اگر روک سکتا ہوں اس فتوے سے؟ یہ ایک طبی نتیجہ ہے. پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ایما رجل مسلم کفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرائے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے. کیسا مضبوط اور منسلک مذہب ہے، مسلک ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، مسلسل بنا ہے قرآن کریم کے ایک فرمان پر اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، اور اس
کے دائرے کے اندر یہ مہذبانہ فتویٰ دیا جا رہا ہے. ہم کی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، جب میں نے معمول ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالے کے ملک حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے فتویٰ تیار کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، ضال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. جو ان سے السلام علیکم کہے مسافہ یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر. اب سنو، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہو جائے. بس اس مسئلہ سے ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے متحد ہمارے لیے کیا رہا ہے. ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا. اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تین کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے. ایک شخص نے ہم سے مباہلہ کی درخواست کی. غور سے سنیے اس بات کو. مباہلہ کی درخواست کی. ہم نے کہا دو مسلمانوں میں مباہلہ جائز نہیں. ان تمام فتاوی کے باوجود جن کی نہایت گندی اور قریب زبان ہے، مغلظات کہا جا سکتا ہے، اس کو فتویٰ کہا نہیں جاتا. اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تحمل اور صبر اور حوصلہ آپ دیکھیں. فرماتے ہیں کہ دو مسلمان، میں نے ان کو جواب دیا کہ دو مسلمانوں میں مباہلہ جائز نہیں. اس نے جواب لکھا کہ ہم تو تجھے پکا کافر سمجھتے ہیں. اس شخص نے عرض کیا، جس نے پہلا سوال کیا جس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو کہیں، لیکن اگر آپ نہ کہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ باوجود اس کے کہ سمجھا چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم سب کا اپنا فتویٰ ہے، پھر بھی وہ اصرار کرتا چلا گیا کہ اس میں کیا حرج ہے. فرمایا جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھیں تو اس میں حدیث اور متفق علیہ مسئلہ کی مخالفت لازم آتی ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ کس نے کس کو کیا کہا. پہلے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں سے ان کی بات کرتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا طبی اور منطقی نتیجہ جو پاکستان کی حکومت نے نکالا ہے، اگر وہ اس بات میں متفق ہیں اور واقعی اس کے سوا کوئی نتیجہ نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اس مسلک پر قائم رہیں. یہ دلیل یہ بنتی ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہہ دے اور اس سے تعلقات منقطع کر دے، اس شخص کے متعلق حکومت پاکستان کے متعلق یا اس مذہب کے متعلق اس فرقے کے متعلق حکومت پاکستان کے پاس سوا چارہ نہیں ہے اسے کلیتاً غیر مسلم قرار دے دے اور تمام اسلامی حقوق سے اس کو معلوم کر دے. یہ ایک طبی منطقی دلیل بنائی گئی. اگر یہ دلیل درست ہے تو اب ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے فتوے میں سے، جن کے فتوا میں سے چند میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. بریلویوں کا فتوا سنیے، ہمارے متعلق صرف نہیں، کچھ اور لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق جو آج اس حکومت کے سب سے زیادہ لاڈلے اور منہ چڑھے ہیں، یعنی وہابی دیوبندی. بریلوی علماء میں سے چوٹی کے علماء کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام عالم کا فتویٰ نہیں ہے. کہتے ہیں وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبادتوں میں تمام اولیاء انبیاء حتیٰ کہ حضرت سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالی کی اہانت و حتق کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد و کافر ہیں. ان کا ارتداد و کفر سخت 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 اشد درجہ تک پہنچ چکا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا مرتد اور کافر ہے. اور حکومت پاکستان کے لیے راہ کون سی رہ گئی باقی؟ اگر ذرا سے بھی شک کریں ان کے کفر پر تو آپ دائرہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں. اور اس کے باوجود نہ ایک اپنے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں وہ جو ہم پر لگا رہے ہیں، نہ ان پر لگا رہے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے فتوے کی ذرا تفصیلات سنیے. تعلقات کے منقطع کا الزام کرنے کا الزام لگاتے ہیں
انہوں نے اپنے خطے کی بنا پر جو تعلقات منتخب کیے وہ سنیے کس طرح کے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بالکل ہی مبتعد و مجتنب رہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں۔ جماعت احمدیہ نے تو کبھی بھی یہ شدت نہیں کی۔ ہم تو کہتے ہیں تعلقات رکھو، ملو، ہر قسم کے روابط استوار کرو، محبتیں کرو، پیار کرو، خدمتیں کرو، اور جماعت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جماعت کا یہی سلوک رہا ہے۔ ہاں پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ اس کی وجوہات ایک تو وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا تو کبھی آج تک اشارتاً یا کنایتاً بھی جماعت کی طرف سے اس قسم کا کوئی حکم صادر نہیں ہوا۔ نہ مسجدوں سے معلوم کیا گیا، اپنی مسجدوں میں ہم بلاتے ہیں، ہم دعوتیں دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہیں پڑھنی، تم شوق سے جس طرح چاہو خود پڑھو، باجماعت پڑھ لو بے شک ہماری مسجد میں۔ چنانچہ ایسے واقعات ہوتے ہیں آئے دن۔ ربا میں جب بتایا کرتے تھے غیر عملی سوال جواب کے لیے، تو مسجد مبارک میں بھی جو دو نمازیں ہوتی تھیں، ایک ہماری نماز، ان کو کہا جاتا تھا بے شک شوق سے پڑھیں، اور وہ اپنی الگ نماز پڑھتے رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنے دینی، اور پھر کہتے ہیں نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا گدیا کھائیں، اور نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ ان میں سے کون سے تعلقات ہیں جو احمدیوں نے توڑے ہیں؟ اس فتوے کے باوجود نہیں توڑے احمدیوں نے، کیونکہ جماعت احمدیہ یہ فتویٰ نہیں۔ نہ اپنے ہاں ان کو آنے دیں، گھروں میں بھی جانا چاہیے۔ یہ بیمار ہوں تو عیادت کیوں نہ جائیں، مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں۔ یہ ہے حضرات علماء اہل سنت کے فتووں کا خلاصہ، یہ انہی کی عبارت ہے جو مرتب ہے اس کتاب کے۔ اور یہ فتویٰ دینے والے صرف ہندوستان ہی کے عوام نہیں ہیں، بلکہ جب وہابیہ دیوبندیہ کی عبارتیں ترجمہ کر کے بھیجی گئیں تو افغانستان و خیوہ و بخارا و ایران و مصر و روم و شام اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ وغیرہ تمام دیار عرب و کوفہ و بغداد شریف، غرض تمام جہان کے علماء اہل سنت نے بالاتفاق یہی فتویٰ دیا ہے کہ ان عبارتوں سے اولیاء، انبیاء اور خود خدائے تعالی شانہ کی سخت اشد اہانت و توہین ہوئی۔ بس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا۔ اس کی عورت، ابھی یہ سچ سنیے، اس کی عورت اس کے فقط سے باہر ہو جائے گی، اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی اور اجر شریعت ترکا نہ پائے گی۔ یہ ہیں ان کے فتوے، اور جماعت احمدیہ کے اس فتوے کو اچھالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمام دلائل، وہ مہذبانہ گفتگو، وہ استدلال، وہ قرآنی آیات جن پر بنا ہے، ان سب کے حوالے موجود ہے۔ ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے ایسے ملک کے؟ سوال تو یہ ہے، اور اس کے فتوے حوالے سے یہ کتابوں کے محمد ابراہیم صاحب بھاگلپوری نے یہ فتویٰ شائع کیا تھا لکھنؤ سے۔ اس کی تفصیل کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو تقدیس الوکیل، السیف المسلول، عقائد وہابیہ دیوبندیہ، تاریخ دیوبندیہ، کسام الحرمین، فتاوی الحرمین،